नौजवानों को इस तारीखी मौके पर जो है इस अपने कैमरों में कैद करके जो है इसको एक तारीख मुरतब होते हुए इसके गवाह बने। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। जनाब एजाज जान साहब, नायब की काबिल कदर जनाब केडी मेहरी साहब, जनाब इरशाद साहब, जनाब मसूद साहब, शमशेर हटला साहब, फारूक बाजी साहब, जनाब इकबाल साहब, चौधरी मीर मोहम्मद साहब, राना इबरार साहब, जनाब फानी साहब, हरचरण सिंह जी, सादिक वासिल साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आज यहाँ मुझे बुलाया और आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, और हम सब इस बात के लिए इनकी तारीफ करते हैं कि इन्होंने अपने वालिद साहब के जो कारनामे थे, जो उनकी खिदमत थी, चाहे वो सियासी लिहाज से थी, समाजी लिहाज से थी, दीनी लिहाज से थी, उनको याद रखा और किताब की सूरत में आप लोगों के सामने पेश किया। आज की नस्ल जो है, आज की जनरेशन जो है, जाहिर है कि उनको पता नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उनकी खिदमत क्या थी, उनकी खामियां क्या थी, उनकी खूबियां क्या थी। तो ये जरूरी है कि ये चीजें जो हैं, जिन लोगों ने काम किया हो, उनके जो खिदमत हैं उनको जरूर लोगों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि लोग समझे भी कि हमारे इलाके में कौन लोग थे, किस वक्त थे, और फिर वो सीखते भी हैं। और औलाद के लिए भी जरूरी होता है कि वो अगर अपने माँ बाप ने कुछ किया हो तो उसको वो याद भी रखे और उसके उस नक्शे कदम पे भी चले। उससे बड़ी चीज उनके लिए कोई नहीं होती है। मेरे से पहले इनके वालिद साहब के मुताल्लिक, चौधरी शफी साहब के मुताल्लिक, जिनको बाद में मौलवी शफी साहब भी कहने लगे, बहुत कुछ कहा है। मैं उसको रिपीट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी का जायजा लें तो उन्होंने इब्तिदा से ही, अपनी जवानी से ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, और 47 से पहले जो हालात थे उसमें भी उन्होंने हिस्सा अदा किया अपनी तरफ से। जो मुल्की सतह पे जो परेशानियां लोगों को थी, इस जम्मू कश्मीर में जो थी, आपकी तो खैर एक अलग रियासत थी या जो इसकी थी, तो उस वक्त जो उस माहौल में एक मुहिम शुरू हुई, पूरे बड़े शहर में शुरू हुई, तो वो भी उसका हिस्सा बने, और जितना रोल उनसे हो सकता था उन्होंने वो अंजाम उस वक्त दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की। वो यहाँ से उस जमाने में वो वक्त जो था मुश्किल वक्त, मालूमात भी नहीं होती थी, जराया भी नहीं होते थे, लेकिन तालीम की उनको शौक थी, तो इसलिए वो यहाँ से देवबंद गए, पढ़ने के लिए गए। ये बड़ी बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में कोई आदमी अपना घर छोड़ के
اور جب ان کو کوئی یہ راستہ دکھانے والا بھی نہ ہو تو وہ خود اپنے شوق سے ایک اتنے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل انہوں نے کی، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے وہ سیکھ کر آئے، اور پھر جو انہوں نے وہاں سے سیکھا انہوں نے کوشش کی کہ میں اس کو لوگوں میں بانٹوں، میں جتنا فائدہ لوگوں کو ہو سکتا ہے میں اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ وہاں سے پھر وہ جب واپس آئے تو انہوں نے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیا، انہوں نے جرگے بھی کیے، فیصلے بھی کیے، اور یہاں آنے کے بعد جب انہوں نے تجارت میں، بزنس میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی کامیابی دی، اور انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس میں بھی انہوں نے غریب لوگوں کا خیال رکھا کہ کوئی اگر غریب مزدور تھا، کوئی غریب طالب علم تھا، کوئی مسکین تھا، کوئی بیوہ تھی، تو اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے ذہن میں خیال رکھا اور خاموشی سے وہ ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ وہ مدد انہوں نے کی، دینی کام جو تھے ان میں بھی انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا۔ پھر سیاست پہلے سے ہی ان کے ساتھ رہی، اور جیسے میں نے کہا کہ 47 سے پہلے بھی ایک رول ادا کیا، بیشک وہ لمیٹڈ تھا، لیکن اس کے بعد کانگریس ہی ایک بڑی پارٹی اس وقت ہوتی تھی 47 کے بعد، 52 کے بعد یہاں پہ، چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی صورت میں تھی لیکن تھا، اس کی چھاپ یہاں پہ تھی، تو یہ ان کا واسطہ پہلے کانگریس کے ساتھ رہا، پھر یہ نیشنل کانفرنس میں بھی پورے طریقے سے ایکٹیو رہے، اور نیشنل کانفرنس میں ان کو موقع بھی دیے گئے آنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی برادری کے لیے کہ ہماری برادری جو ہے وہ یونائٹ رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہ میری وجہ سے ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ قربانی دینی بڑی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے اس وقت اس چیز کو بھی قوم کے لیے قربان کیا، اگر کوئی موقع ملتا بھی تھا، اپنی قومی مفاد جو ہے ان کو اپنے ذاتی مفاد سے بالا کر رکھا۔ پھر جو اس وقت یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے شیخ صاحب تھے، مادہ مہربان تھی، یا دوسرے جو رہنما تھے، یا جہاں پہ جو لوکل آپ کے پنچ میں رہنما تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ میں کام کیا، ساتھ نبھایا، سب کچھ کیا۔ پھر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے شاید یہ پیپلز کانفرنس کا بھی حصہ بنے، تو پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی بات سنی جائے۔ تو جب وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی پھر انسان کو اپنے راستے میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، کبھی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی مدد ہم کہاں رہ کے کر سکتے ہیں۔ دینی لحاظ سے بھی انہوں نے خدمت کی، میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے آپ کے ساتھ چوتھی پشت میں چل رہا ہے، میرے پردادا صاحب 1904 میں پہلی بار ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف پنچ میں موجود ہے، تو وہ اس کی تلاش میں یہاں آئے، اس سے پہلے وہ پنچ نہیں آئے تھے۔ تو یہاں پہنچ کر کشمیری برادری کے دو تاجر مجھے ملے، مجھے ان کا اس وقت نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اس قرآن شریف کے بارے میں دریافت کیا کہ میں اس کی تلاش میں آیا ہوں، تو مجھے کسی بھی صورت میں یہ ملنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے دریافت کیا تو ان کو پتہ نہ لگا کہ سانگو خاندان کے کچھ لوگ ہیں کھنیتر پنچ میں، تو پھر وہ وہاں پہ گئے اور ان سے بات کی،
تو ان کو یہ کہا کہ آپ میں اس چیز کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس اورنگزیب ہاتھ کے عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف ہے۔ تو وہ بعد میں ان کی تھوڑی سوچ میں تبدیلی آئی، انہوں نے ایک کلمہ قرآن شریف دیا لیکن وہ نہیں دیا۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب وہ لے کے چلے گئے۔ وہ پھر بعد میں حج پہ گئے تو انہیں وہاں اشارہ ہوا کہ آپ کو ایک بزرگ آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ حج سے واپسی پہ آئے تو اس قرآن شریف کو لے کے وہ وہاں سے گئے تو اڑی میرے پردادا صاحب کو قرآن شریف کو لینے کے لیے آئے۔ آج بھی وہ قرآن شریف تبرکات میں ہمارے پاس مانگت میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد اسی زمانے میں یہاں ہر برادری کے ہر مذہب کے لوگ حضرت جناب بابا جی صاحب کو ملے۔ پھر اس کے بعد ان کا یہاں آنا جانا ہوا اور اسی زمانے میں ان کو موڑا بچھائی میں بھی اور ہاڑی میں بھی زمین جو ہے وہ چودھری بلند خان صاحب نے لنگر میں زمین دی۔ پھر انہوں نے یہاں پہ موڑا بچھائی میں اپنا ایک سردیوں کے لیے گھر بھی بنا لیا۔ تو وہ پھر گھر جو ہے وہ دینی مذہب بھی بنا، خاص طور پہ سماجی مذہب مرکز بھی بنا، اور سب سے زیادہ جو چیز وہاں تھی وہ ادبی محفل تھی۔ تو اس وقت آپ کے جو سارے پنچ کے شاعر بنے وہ حضرت جناب بابا جی صاحب کی محفل میں بنے۔ انہوں نے ہی شاعری تھے ہی وہ تصور تعلیم اور سماج کے ساتھ فرق ہے۔ اس حقیقت میں قانون رابطے کا پتا خطاب کرنے کا پتا ہو تو وہ کمپوزر کے نام درج ہے۔ جب سے خطاب کا نمبر سے درج ہے، اس خطاب کو ترتیب دینے میں کافی خدمات انجام دی ہیں۔ 162 خطاب پر خطاب میں مضامین اور کے خیالات شامل ہیں۔ مقام نام میں ثنا اللہ کلائی، منصور خان کلائی، مسعود عوام، محمد خالد واصف کلائی، عبد الرشید عوام کلائی۔ تو پونچھ میں رات آدمی آتا تھا، وہ یہاں رہتا تھا، وہ صبح سیٹ بک کرتا تھا، اگلے فرنٹ سیٹ، پھر وہ جاتی تھی، پھر وہ سلم کو رکتی تھی، پھر وہ رجوری رکتی تھی، پھر مشہرہ جاتی تھی، پھر کہاں تو پھر الٹیمیٹلی رات 9 بجے وہ جموں پہنچتی تھی۔ پھر ڈاک ڈبہ چلنے لگ گیا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اب ڈاک ڈبہ ایسی چیز چلی ہے جس کی سپیڈ تھوڑی سی اس بس سے تیز ہے۔ تو اس کے بعد میرا دادا صاحب کے ساتھ، خاص طور پہ والد صاحب کے ساتھ میں آتا رہا، تو میری ان سے اکثر ملاقات ہوتی تھی۔ جب کہ میرے والد صاحب کو یہاں مل آتے تھے، وہاں آتے تھے، اور یہاں جب بھی کبھی بھی کوئی پارٹی کے اجلاس ہوئے، کوئی انتظامی معاملے ہوئے، کوئی سماجی معاملے ہوئے، تو ہمیشہ یہ پیش رہتے تھے، ہمیشہ اپنا مشورہ دیتے تھے، اپنے لوگوں کے کام کے لیے بولتے تھے۔ تو یہ رول انہوں نے ہمیشہ پہلے سے ہی نبھایا، اور وہی چیز جو ہے وہ آپ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو اس وقت کام کیا، کنٹریبیوشن کیا، تو لوگوں نے وہ یاد رکھا۔ تو ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں، پھر جب انہوں نے سیاست کا قدم رکھا تو ان کے جو وہ چیزیں تھیں، ان کا جو اخلاق تھا، جو طریقہ تھا، اس کی وجہ سے ان کو بھی کامیابی ملی۔ وجہ بنیادی طور پہ وہی ہے۔ اور مسعود صاحب کی اتنے ٹھیکے لے کے پھر بھی یہ سیاست ان سے نہیں نکلتی، کیونکہ یہ انہوں نے ان کو دکھائی ہوئی ہے۔ تو اب یہ بڑا کچھ کرتے ہیں مگر الٹیمیٹلی پھر کانسلر آ کے وہیں پہ ہی کرتے ہیں۔ تو اب میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، صبح سے آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں، ان کا بھی مشکور ہوں، مجھے یہاں پہ بلایا۔ پنچ کے ساتھ، رجوری کے ساتھ ایک الگ قسم کا تعلق ہے، اور آپ سب جو ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رجوری پنچ
पूरा बॉर्डर बेल्ट में सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला यहाँ अमन रखे, यहाँ पे पिछले साल जो वाक़या हुआ दोबारा ऐसा वाक़या न हो। और काफ़ी आप लोगों को यहाँ परेशानियां हैं, रियासत के जो हमारी यूटी है उसके दूसरे खितों के निस्बत यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, और मैं आपके सब्र की भी दाद देता हूँ। और कोशिश ये ज़रूर करेंगे जहाँ तक जो मेरे तक मुमकिन होगा, और किसी ऐवान में कोई बात करनी भी होगी वहाँ भी आपकी बात करेंगे कि आप लोग हकदार हैं इस बात के कि आज के इस दौर में आपकी सड़कें अच्छी हों, आपके का पानी का निज़ाम अच्छा हो, आपके का हेल्थ का निज़ाम अच्छा हो। और ख़ास तौर पे जो ये पुंछ का शहर है जो पुराने ज़माने में एक रियासत थी, ये तो कम से कम एक अच्छा शहर बने कि यहाँ आके लोगों का दिल दुख हो। इस वक्त तो यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है उसकी कारस्तानी सुन के तो मैं खुद भी हैरान हुआ जब पिछले दिनों कुछ लोगों को मिला। तो कोशिश जरूर होगी कि यहाँ पे आप लोगों ने भी बड़ी तवक्को के साथ हुकूमत यहाँ पे बनाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारी भी ये कोशिश हर वक्त रहनी चाहिए। हम तो वो बच्चा खराब नहीं होता, वो पूरा घर खराब हो जाता है, चाहे उसमें गाड़ियाँ हों, चाहे उसमें पैसा हो, चाहे उसमें जमीनें हो। तो वो घर में फिर उन चीजों की कोई लज्जत नहीं रहती। तो पूरा घर जो है वो उस बच्चे की वजह से जो बेबस हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए आज के जमाने में हमारा सबसे बड़ा फर्ज जो है वो अपनी औलाद की हिफाजत करना है कि वो किसी ऐसे रास्ते पे न चले जो सारे घर के लिए मुसीबत का बायस बने। शुक्रिया शख्सियत अवतार और अमाल को हम तक पहुँचाने का ये खूबसूरत